ویلکم بیک ناظرین. سر میں نے بریک سے پہلے آپ سے سوال کیا تھا دو قومی نظریے کے حوالے سے، اور جو نواز شریف صاحب کا پرٹیکولر اسٹیٹمنٹ آیا تھا اس پہ، تو وہ میں چاہ رہا ہوں کہ آپ اس کی وضاحت کریں. دیکھیں، کسی بھی بیان کا کوئی پس منظر ہوتا ہے. میاں محمد نواز شریف صاحب کے بیان کو مسخ کر کے پیش کیا گیا میڈیا میں. میاں صاحب کا ہرگز یہ مقصد یہ نہیں تھا کہ ہندو اور مسلمان جو ہے وہ خدا نخواستہ کسی ایک نظریے پر قائم ہے. ان کے پس منظر وہ بیفور پارٹیشن باتیں کر رہے تھے کہ ایک تقریب تھی، اس میں یہ بات ہو رہی تھی کہ ہم جب پارٹیشن نہیں ہوئی تھی تو ہندو اور مسلمان اکٹھے رہتے تھے، تب بھی ہمارے اندر جھگڑے لڑائیاں اس طرح نہیں تھیں. وہ اصل میں یہ ہمارے ایک ملک کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ ایک بیماری چل رہی ہے، فرقہ وارانہ، مذہب کے نام پر قتل و غارت. اصل میں وہ اس کا رد کر رہے تھے کہ مذہب کے نام پر آپ کسی کو قتل نہ کریں. دو قومی نظریہ وہی ہے جو قائد اعظم پیش کر گئے. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میاں محمد نواز شریف جیسا ایک ویژنری قائد جو ہے اور لیڈر جو ہے، جو ایک اپنے پاکستان کو، قائد اعظم کے پاکستان کو حقیقی معنوں میں ایک روشنیوں کا ملک بنایا، ترقی یافتہ ممالک کی صفوں میں لے کر گئے، اور پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ جو انہوں نے ترقی اس ملک کو دی ہے وہ کوئی اور لیڈر نہیں دے سکا. حالانکہ ان سے زیادہ وقت کے حکمران بھی رہے جو 10 سال 11 سال ایک وقت میں حکمران رہے، لیکن وہ اس ملک کو ترقی نہیں دے سکے. تو میاں محمد نواز شریف صاحب کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم اس ملک میں اسلامی اور فلاحی مملکت میں ہمارے ساتھ اقلیتیں، ہندو ہوں، سکھ ہوں، پارسی ہوں، عیسائی ہوں، اسلام ان کو پروٹیکشن کا ہمیں حکم دیتا ہے کہ آپ ان کو تحفظ دیں. تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ ایک روایت رہی ہے میڈیا میں بھی، اور بدقسمتی سے کچھ لوگ اس کو ہوا بھی دیتے ہیں کہ وہ ایسی باتوں کو، ایسے بیانات کو لے کے وہ آپ کے خلاف اس کو رائے عامہ بنانے کے لیے، عوام میں ایک نفرت کا بیج بونے کے لیے کہ جناب میاں محمد نواز شریف صاحب نے یہ کہہ دیا، یہ دو قومی نظریے کے حامی نہیں ہے. اصل میں ان کا مقصد یہ تھا کہ اس ملک کے اندر ہماری جتنی اقلیتیں رہتی ہیں ان کی حفاظت کرنا بھی اسلام نے ہمیں دیا ہے، اس لیے ان کو اسی طرح ہم پروٹیکٹ کریں گے جس طرح اسلام چاہتا ہے. خدا نخواستہ اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ یہ دو قومی نظریہ جو ہے وہ ایک نظریہ ہو گیا. اچھا، یعنی آپ اس کو مکمل طور پہ رد کرتے ہیں جو مخالفین کی طرف؟ بالکل، یہ ایک پروپیگنڈا ہے. اچھا سر، فرقہ واریت کی آپ نے بات کی، تو فرقہ واریت بلا شبہ ایک ناسور ہے، ٹھیک ہے. آپ نے مذہب کو بھی دیکھا ہے، سیاست بھی آپ کے سامنے ہے ملک کی، تو ایسا کیا ہے کہ ابھی تک 70 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا، ہم فرقہ واریت کی اس لعنت سے نہیں نکل سکے؟ کامران بھائی، بدقسمتی رہی ہے اس ملک کے اندر کہ پاکستان کے جو جید علماء اکرام ہیں وہ تو ایک آپ سمجھیں کہ پازیٹیو سوچ کے لوگ ہیں اور بڑی رواداری اور محبت پیدا کرنے والی شخصیات ہیں. کچھ ایسے عناصر اس ملک میں رہے ہیں جن کو ہم یوں سمجھیں کہ نیم حکیم خطرہ جان تو نیم ملا خطرہ ایمان، جو علم کے اعتبار سے اس معیار پر پورا نہیں اترتے تھے جو ایک عالم کی شان ہوا کرتی ہے. علماء جو ہے وہ اختلاف جو کرتے ہیں اور اجتہاد کرتے ہیں وہ دین اسلام اور علم دین کے دائرہ میں رہ کے کرتے ہیں. اس میں سمجھنے کی صلاحیت والے لوگ جو ہیں اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ اختلاف کس چیز کا ہے. اب جو چھوٹا ذہن تھا اور فتنہ پرور ذہن تھا اس نے دین کا لبادہ اوڑھا، اہل علم کا لبادہ اوڑھا، اور اپنے آپ کو علماء کی صف میں شامل کیا، اور پھر صف میں شامل کر کے اس میں وہابی سنی کے فساد لے کر آئے، اس میں شیعہ سنی کا فساد لے کر آئے. بدقسمتی سے عوام اس معیار پر تعلیم نہیں رکھتی، علم نہیں رکھتی، یعنی جو جس طرف لگا دیتا ہے وہ اسی طرف لگ وہ جاتا اسی کو دین سمجھتے ہیں. بالکل. ابھی اگر میں ایک بات کہوں تو آپ اس کو کاٹیے گا نہیں. مثلا ایک بڑا خوبصورت نعرہ آج کے دور میں ریاست مدینہ، ریاست مدینہ کا نعرہ لگ رہا ہے. کہاں ریاست مدینہ؟ یہ میرا اگلا سوال یہی تھا، میں نے کاٹنا کیوں، بتائیے مجھے کیا ہے. مدینہ جو ہے، اب یہ ہماری بھولی قوم ہے، ہر سادہ جو مسلمان ہے وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، قرآن سے پیار کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور نیک شخصیات صحابہ اہل بیت سے پیار کرتا ہے، اور یہ اللہ سے کرتا ہے. تو
اس نام پہ آپ جس کو مرضی انگلی پکڑ کر جدھر مرضی لے جائیں. اس کے لیے ضروری یہ تھا کہ آپ کے پاس علم ہونا ہے. 70 سال تک اگر آپ میرا یہ جملہ بھی نہ کاٹے تو احسان ہوگا. مثلا جنرل ضیاء الحق صاحب آئے, وہ 11 سال تک پیٹتے رہے اسلام اسلام اسلام. کہاں اسلام؟ جنرل مشرف صاحب آئے, انہوں نے بالکل چینج کر دیا, انہوں نے کہا نہیں ہم لبرل لوگ ہیں نہیں. ٹھیک ہے, اب محترم آ گئے ریاست مدینہ لے کر. کہاں ریاست مدینہ ہے؟ کیا ریاست میں حکمران جو ہوتا ہے وہ اپنوں کو نوازتا ہے؟ کیا ریاست میں مدینہ میں جو وفاقی وزراء ہے وہ اپنے گھر میں کرونا ویکسین لگواتے رہے؟ ریاست کا مدینہ کا حکم. ہم نے تازہ ترین واقعہ دیکھا ہے کہ جو وزیر خارجہ کی ملاقات ہوئی ہے اپنا رشین وزیر خارجہ کیا سے, یہ پروٹوکول ریاست مدینہ کا حکمران ہوگا؟ تو انہوں نے خود اپنی چھتری پکڑی ہوئی تھی اور قریشی صاحب جو ہیں ان کے پیچھے ایک ملازم کھڑا ہوا تھا. ریاست کا ملازم جا رہا تھا. بالکل, ریاست کا ملازم. تو یہ تو بلا شبہ ہے ایسا کہ ریاست مدینہ کا جو حقیقی حکمران ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ تو یتیم کے گھر میں اناج دینے کے لیے جا رہے ہیں تو غلام نے کہا میں اٹھاتا ہوں. اس نے کہا قیامت والے دن بھی میرا بوجھ تم اٹھائے گے؟ یہ عمر اپنے کندھوں پہ اٹھائے گا. اور وہ جا کے کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ سے میری شکایت نہ کرنا, اللہ سے میری شکایت نہ کرنا. یہاں تو کرونا وائرس میں کتنے لوگ بھوک سے مر گئے, انہوں نے بجلی کے بل نہیں کم کیے. کامران بھائی انہوں نے کیا عوام کو سہولت دی مجھے بتائیں. یہ کہتے رہے, جو جھوٹ بولتے رہے کہ جناب ہم آپ کو یوٹیلیٹی بل میں رعایت دیں گے, آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا, آپ کا ساتھ یہ معاملہ ہوگا. یہ ریاست مدینہ نہیں ہے. تو سر سوال یہ ہے کہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ ریاست مدینہ کے جو خلفات ہیں اور جو یعنی کہ اگر اس کا دعویٰ کیا جائے تو جو وزراء ہیں ان کا یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے, تو کیا اگر بات کریں پی ایم ایل این کی تو عرصہ 30 سال جو ہے حکومت رہی ہے, کیا آپ نے وہ رویہ دیکھا اس میں؟ کامران بھائی پہلے تو میں یہ بات کہوں گا, 30 سال کا آپ نام لیتے ہیں, ذرا تھوڑا سا ٹائم اٹھا کے دیکھ لیں یہ کتنے سال بنتے ہیں. 2.5 سال تو میاں صاحب کی پہلی حکومتوں کو ختم کیا گیا. میاں نواز شریف صاحب کی 92 میں. پنجاب کی اگر بالخصوص بات کی جائے نا, پنجاب کو ملا کے اصل میں صوبے کے اندر آپ دیکھیں, پھر ہم انسان ہیں, ہمیں کمیاں ہوں گی, لیکن آپ ہمارا کمپیریزن نعوذ باللہ بڑے لوگوں سے نہ کریں, ہمارے دور کے لوگوں سے کریں. آج کہاں ہے پنجاب, کہاں پر کھڑا ہے؟ اور میاں شہباز شریف کے دور میں پنجاب کہاں تھا؟ آج کینسر کے مریضوں کو فری میڈیسن ملتی ہے تو وہ بیچارے مرنے کے قریب ہو کر آ کر احتجاج کرتے, تب ملتی ہے, میڈیا پر آیا. میاں شہباز شریف کو تو میڈیا پر آنے کی ضرورت نہیں تھی, انہوں نے اس کو فری کر دیا تھا. میاں شہباز شریف کے دور میں کینسر کے مریضوں کو, تھیلیسیمیا کے جو مریض تھے ان کو فری میڈیسن تھی. یہ میاں شہباز شریف کے دور میں ہوا نا. آپ ہمیں کمپیریزن آج کے دور سے کریں, اس دور سے نہ کریں. صحیح, آپ ہمارا موازنہ آج کے دور سے. ہاں یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ آپ اتنا بڑا دعویٰ مت کریں. اتنا نہیں, ہم نعوذ باللہ استغفر اللہ, اتنا بڑا دعوت ہم کر ہی نہیں سکتے, ہم گنہگار لوگ ہیں, تو 14ویں صدی کے لوگ ہیں. تو ہمارا موازنہ آپ ان سے کریں نا. بزدار صاحب ماشاءاللہ کتنی مرتبہ نکلے ہیں کرونا وائرس میں لوگوں کے گھروں میں سروسز پہنچانے, جبکہ میاں شہباز شریف کے دور میں ڈینگی وائرس آیا اور اس کا خاتمہ کیا گیا, اس میں بھی اتنی اموات, اس کی ریشو نکالیں. بالکل وہ چیز نظر آئی تھی کہ کوئی ایفرٹ کی جا رہی ہے, جو چیز ماننے والی ہے. ٹھیک ہے جی. اور اب پنجاب کے حالات کیا ہیں, آپ کی سڑکوں کے حالات کیا ہیں, آپ کے شہروں کے حالات کیا ہیں. اب یہ پرائس کنٹرول یہ ڈسٹرکٹ کمیٹی کا کام ہے, یہ پرائم منسٹر سے نہیں ہو رہی, وزیر اعلیٰ سے نہیں ہو رہی. تو آپ ابھی سے کمپیریزن کر رہے ہیں نا. آپ چینی کا ریٹ ابھی دیکھ لیں, ہمارے دور میں کتنا تھا, 45 روپے 50 روپے, اس سے زیادہ تو نہیں تھا. ٹھیک ہے, آج کتنا 140 پہ چلے جا رہا ہے انشاءاللہ, تھوڑے دنوں میں اللہ محفوظ رکھے. بجلی کا ریٹ کتنا تھا جب ماشاءاللہ ہمارے ملک کے بہت بڑے حکمران جنرل مشرف صاحب ہمیں اندھیروں میں دھکیل کر گئے تھے, اندھیروں میں دھکیل کر گئے تھے. آج آپ کی بجلی پلس پوائنٹ میں ہے آپ کے گھروں میں. مجھے یاد ہے میرے بزرگ والد تھے, جنریٹر چل چل کے تھک جاتے تھے, بجلی بند ہو جاتی تھی, وہ کہتے تھے یار شور آتا ہے. بیماروں ہسپتالوں میں کیا حالات تھے, ڈاکٹرز لوڈ شیڈنگ میں آپریشن کرتے تھے. یہ میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف تھے. میاں شہباز شریف پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہوتے ہوئے انہوں نے یہ پاور پلانٹ لگائے اور پورے ملک کو روشن کیا. ٹھیک ہے, ہم گو اس معیار پہ پورا اتر نہیں. دیکھیں آپ کو کچھ کام کرنے کے لیے, یہ ایک آپ کا چینل ہے, اس ایک انٹرویو کے لیے آپ کو مسلسل کام کرنا پڑتا ہے.
تو ایک صوبہ ہے، ایک ملک ہے، ٹھیک ہے، اس کو ایک اب آپ کا معیار کہاں سے چیک ہوگا کہ آپ کتنے انٹرویوز کرتے ہیں، کتنے اچھے لوگوں سے ملتے ہیں، کتنے لوگوں کے مسائل جو ان کو سامنے لاتے ہیں. ہم آپ کو یہیں سے چیک کریں گے، آپ ہمیں ہماری کارکردگی سے چیک کریں. جی بالکل، کارکردگی سے چیک کیا جاتا ہے. ناظرین، بریک کے بعد آتے ہیں اور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں.